السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں جس کا بیٹا اس ملک سے بیرون ملک رزق اور روزی کماتا ہے، وہ ماں اس دنیا کے اندر بھی کیوں مانگتی ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت جس کا کمانے والا اس ملک سے بیرون ملک کما رہا ہے اور وہ عورت لاکھوں روپے کی مالک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے پیسہ کیوں مانگتی ہے؟ معزز سامعین، آج ہم آپ کو ایسی خاتون کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگتی تھی۔ آخر وہ کیوں مانگتی تھی؟ اس کی کیا مجبوری تھی؟ وہ کیوں لوگوں سے پیسہ مانگتی تھی؟ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھی ماں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی، لوگوں سے پیسے اور چندہ مانگا کرتی تھی۔ تو ایک دن کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ماں جی یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس طرح مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک اور پیسہ مانگ رہی ہیں؟ تو اس بوڑھی ماں نے، اس بوڑھی خاتون نے کہا، کچھ سال پہلے میرا شوہر انتقال کر گیا تھا اور میرا ایک نوجوان بیٹا تھا، تو اس نوجوان بیٹے کو میں نے دوسرے ملک کمانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس انسان نے سوال کیا، ماں جی کیا آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے اس ملک سے دوسرے ملک روزی کی خاطر بھیجا تھا، کمانے کی خاطر بھیجا تھا، کیا آپ کو وہ رقم نہیں دے کے گیا یا ہر ماہ وہ آپ کو پیسے نہیں بھیجتا؟ تو اس خاتون نے کہا، جب میں نے اپنے بیٹے کا بندوبست کیا اس ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، پیسے تلاش کیے، اسباب مہیا کیے، تو اس وقت جب میرا بیٹا گیا تو وہ کچھ رقم اور کچھ نقدی، کچھ پیسے دے کے گیا تھا گھر کے اخراجات کے لیے، لیکن کیا ہوا کہ اس کے جانے کے بعد کچھ عرصہ تو میں ان پیسوں سے گزارا کرتی رہی، لیکن وہ رقم، وہ پیسے سارے گھر کے اخراجات میں خرچ ہو گئے، کچھ پیسہ بھی نہ بچا۔ تو پھر اس انسان نے پوچھا، کیا وہ آپ کو ہر ماہ خرچہ یا کوئی پیسہ آپ کو نہیں بھیجتا؟ تو اس بوڑھی ماں نے، اس بوڑھی خاتون نے کہا، ہر ماہ وہ مجھے کچھ رنگا رنگ کاغذ بھیجتا ہے جسے میں اپنے گھر کی دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ تو وہ انسان بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، ماں جی آپ میرے ساتھ چلیں اپنے گھر، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے کاغذ ہوں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے، جب میں اس بوڑھی ماں اور اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی ماں کے گھر کی دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چپکے ہوئے تھے اور ہر ڈرافٹ کی قیمت 50,000 روپے تھی۔ یعنی کہ اتنی دولت مند خاتون، اتنے پیسے والی خاتون، وہ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اسے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھیک مانگتی تھی لوگوں سے، صرف اور صرف تعلیم کی کمی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ رنگا رنگ کاغذ، یہ بینک کے ڈرافٹ ہیں اور ہر ایک ڈرافٹ کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا، اس ڈرافٹ کی اہمیت اور قیمت سمجھائی تو وہ خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی۔ کہتے ہیں خوش تو اس لیے ہوئی کہ میں اتنی دولت مند ہوں، پھر پریشان اس وجہ سے ہوئی، میں اتنی دولت مند ہونے کی وجہ سے مجھے علم نہیں تھا اور اتنی دولت مند ہوں میں، اس کے باوجود میں لوگوں سے بھیک مانگتی ہوں، پیسہ مانگتی ہوں، اس پر وہ بڑی پریشان ہوئی۔ تو آج ہم مسلمانوں کا، میرے سمیت ہم مسلمانوں کا ایسے ہی کچھ حال ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے، ہمارے پاس نبی کے فرمان جیسی دولت موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمیں اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تفسیر اور تشریح کا مطالعہ کریں گے، تو اس قرآن پاک کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم ایسے لا علم ہیں اور ہم ایسے کم عقل اور ان پڑھ لوگ ہیں کہ قرآن کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ جس طرح وہ بوڑھی خاتون ڈرافٹ کی قیمت کو نہیں سمجھتی تھی، دنیا دولت ہونے کے باوجود وہ بھیک مانگتی تھی، آج ہم بھی اللہ کا کلام اور قرآن ہونے کے باوجود بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں قرآن کے معنی اور مفہوم کا نہیں پتہ۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور
اس ویڈیو کو کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔